آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، قد طویل اور جسم انتہائی مضبوط تھے۔ وہ بستر پر علالت کے عالم میں نہیں مرتے تھے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے، ہچکی لیتے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ وہ بھی عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ نے انہیں بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ خوشحالی، پتھر کے تراشے ہوئے گھر اور جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا۔ تکبر اور کفر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ متکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں اور وہ کافر بت پرست اور مشرک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے قوم سے پوچھا تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا اگر تم نبی ہو تو سامنے چٹان سے اونٹنی برآمد کر دو، وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی، بچہ جنا اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا اور چرنے کے لیے نخلستان آباد کر دیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سمود کے 7 قبیلے اونٹنی کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ حضرت صالح نے چشمے کا پانی بھی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی تھی، لوگ اس دن اس کا دودھ دہتے تھے۔ وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے اور چشمہ اس دن قبیلے کے جانوروں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی اور سمود کے 2 نوجوان کیدار اور مستح نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ کیدار نے تیر چلایا جبکہ مستح نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی کے بچے نے دیکھا اور اس نے چیخ ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن کا عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، دوسرے دن زرد ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر شہر میں زلزلہ آیا، ایک چنگاڑ کی آواز، پہاڑ کاشوں میں تقسیم ہوئے، قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ مفسرین کے خیال کے مطابق چنگاڑ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے 120 ساتھیوں کے ساتھ نقل مکانی کر گئے اور یوں آل سمود تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔